سورہ البقرہ آیت نمبر 129 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اور انہی میں سے رسولا منہم، ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا، کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان میں یعنی کہ میری اولاد میں سے، ان میں سے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، جو ان کو آیتیں پڑھ کے سنائے، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کتاب و حکمت سکھائے، جو ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا پیغمبر بھیج۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، کہ یا اللہ، ہماری اولاد میں سے، ان میں سے، انہی میں سے، ان کے اندر سے، ان کے بیچ سے ایک رسول مبعوث فرما دے، جو ان کو آیات پڑھ کے سنائے تیری، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، صاف کرے۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے یہاں پہ، اور الحکمہ سے مراد احادیث مبارکہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیے سے مراد شرک سے پاک کرنا ہے، کفر سے پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے پاک کرنا ہے۔ اور جو بات ہو رہی ہے کہ رسولا منہم، اس رسول سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، تو یہ مراد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنے متعلق کچھ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام، یعنی میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور جب میری ماں کو میرا حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلتا ہے کہ جس سے بصرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب بصرہ شام کے اندر ہے، تو شام کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ دور آخر کے اندر، قرب قیامت، آخری زمانے کے اندر شام اسلام کا مرکز و محور بنے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام کے اندر ہونا ہے، اور وہ گروہ، حدیث کے اندر ہے کہ وہ گروہ کہ جو قیامت پر حق پر رہے گا، جس کے حق پر رہنے کی خبر دی گئی ہے، وہ بھی شام میں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پہ شام کی تخصیص کی گئی ہے، خاص بولا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے، بلکہ یہ حدیث کہ جب میرا حمل ٹھہرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ مستدرک حاکم میں آتی ہے،
اور اسے امام حاکم نے روایت کیا، امام ذہبی نے اسے صحیح کہا، ذہبی نے اسے صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ تو یہ مختصر ترجمہ و تفسیر ہے اس آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی رکھی۔